بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، نرالے کی ہر بات ہی نرالی ہوتی ہے، ہر بات ہی انوکھی ہوتی ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے ہم عاصیوں کو نوازنے کے لیے جو طریقہ بیعت ترتیب دیا وہ بھی نرالا ہے، انوکھا ہے، اور اس قدر جامع اور وسیع المعانی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ سرکار وارث حیدر کرار کا دریائے فیض و عطا کبھی بھی دستے بیعت کا محتاج نہ رہا۔ سرکار وارث ارث مرتضیٰ کی طبیعت کی افتاد ہی کچھ ایسی تھی کہ روحانیت کا یہ بحر بے گراں کسی پشتے اور بند کا پابند نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے انوار و برکات کو کسی رسم و روایات کا غلام نہ بنایا، بلکہ آزادانہ فیض روحانی لٹایا۔ کبھی سفر کے دوران مرید ہونے والوں کا مجموعہ کثیر ہو گیا تو آپ نے کسی میدان میں پالکی رکوا دی اور اعلان فرما دیا کہ سنا جو پالکی چھو لے وہ ہمارا مرید ہے۔ کسی مقام پر رسہ لٹکا دیا گیا اور ارشاد ہوا جو رسہ پکڑ لے وہ ہمارا مرید ہے۔ پھر ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رسے کو پکڑ کر مرید ہو جایا کرتے، اور جہاں لاکھوں کا مجموعہ جوش عقیدت میں بے قابو ہو گیا تو وارث پنجتن پاک نے طالبین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنا تم سب ہمارے مرید ہو۔ اور لطف یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اسی ایک نظر میں سب کچھ پا لیا۔ جو لوگ دربار اقدس میں حاضر نہ ہو سکے ان سبھی طالبین حق کو بذریعہ خط یا کسی کی وکالت کے ذریعے داخل سلسلہ کیا۔ اکثر خوش نصیبوں کو، بیدار بختوں کو سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے خواب میں بیعت سے مشرف کیا، اور جب وہ خوش نصیب لوگ حاضر دربار ہوئے تو دوبارہ ان سے بیعت نہیں لی بلکہ خواب کی بیعت کی توثیق کر دی اور صاف صاف ارشاد فرما دیا، سنا تم تو پہلے ہی مرید ہو چکے ہو۔ اور کئی خوش نصیبوں سے یہ بھی ارشاد فرمایا، سنا تم تو ازل سے ہمارے مرید ہو۔ اس کریم آقا نے اپنے غلاموں کی استدعا پر ان کی اگلی پچھلی 7 پشتوں کو بطریق اویسیت مرید کیا، مرحومین کو بھی داخل سلسلہ کیا، اور آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی اپنی غلامی سے مشرف کیا۔ محترم ناظرین، سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا مشرب عین عشق ہے۔ سرکار امام العاشقین وارث علی اعظم اللہ ذکرہ خود ارشاد فرماتے ہیں، سنا ہماری منزل عشق ہے، اور مشرب عشق میں خلافت اور جان نشینی نہیں۔ جو کوئی دعویٰ جان نشینی کا کرے وہ باطل ہے۔ ہمارے یہاں جو کوئی ہو، چمار ہو یا خاک روب، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، ہمارا مشرب عشق ہے، اور عشق میں کسب نہیں، خدا کی دین ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، عشق میں خلافت کسی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جس کے دل میں عشق ہو، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سنا ہماری منزل عشق ہے، اور مشرب عشق میں انتظام نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا، ہمارے یہاں عشق ہے، خلافت نہیں، کیا ہم پیرزادے ہیں؟ ایک اور جگہ پر امام العاشقین نے ارشاد فرمایا، سنا ہمارا مشرب عشق ہے، جس میں انتظام حرام ہے۔ چنانچہ سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے سلسلہ عشق و محبت میں کسی قسم کا انتظام روا نہ رکھا، نہ سجادگی کا اہتمام اور نہ ہی خلافت کا انتظام فرمایا۔ یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ چونکہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا کوئی جانشین، کوئی خلیفہ نہیں ہے، لہٰذا اب اس سلسلہ عالیہ میں داخلے کی کوئی صورت نہیں رہی، اب کوئی سلسلہ وارثیہ میں بیعت نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اے عاشقان وارث، ہمارے سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی توجہ رسمی بیعت کی طرف
تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقصود دلی تو حقیقی بیعت سے سرفراز کرنا تھا جس کا تعلق دل سے ہے۔ چنانچہ دل کی بنیادی حیثیت پر زور دیتے ہوئے سرکار امام العاشقین نے ارشاد فرمایا، سنا سنا ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، دل پکڑو دل۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے یہاں شرط بیعت محبت ہے۔ سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا، سنا سنا جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا محبت ہے تو ہم 1000 کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی، مریدی دل سے ہوتی ہے اور دل مسلمان ہوا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا ایمان ہے۔ فرمایا خاکروب ہو یا چمار جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا اگر خلوص اور محبت ہے تو 1000 کوس پر کیوں نہ ہو مگر ہم دل کے پاس ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار عالم پناہ عالم نواز وارث عرص علی اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے اور اپنے مریدوں کے درمیان کسی تیسری ہستی کو حائل نہ ہونے دیا، صرف اور صرف محبت کو واسطہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج بھی سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو دل سے چاہتا ہے، نام وارث سنتے ہی جس کا دل دھڑک اٹھتا ہے، بس وہی آپ کا سچا مرید ہے، خواہ اس نے بیعت لی ہو یا نہ لی ہو۔ بس اتنا رہ گیا ہے فرق باقی، بس اتنا رہ گیا ہے فرق باقی، محبت میرے ان کے درمیان ہے۔ اے عاشقان وارث، سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے سلسلہ عشق میں داخلے کے لیے بنیادی چیز محبت ہے۔ آج بھی جو محبت کے ساتھ اپنے آپ کو سرکار سے منسوب کرے گا وہ سرکار کا مرید کہلائے گا۔ سرکار امام العاشقین عالم پناہ وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے ایک اور فرمان وارث سنیے۔ چنانچہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اپنی مزار پر انوار کے تعلق سے ارشاد فرمایا، سنا سنا ہم نہ ہوں گے، ہمارا ڈھیر تو موجود ہوگا، اسی ڈھیر سے مرید ہو جانا۔ معلوم ہوا کہ جو طالب سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی مزار پر انوار پر حاضر ہو کر محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ سرکار مجھے اپنی غلامی کا شرف عطا کر دیں، مجھے اپنے مریدوں میں قبول کر لیں، تو یقین جانے کہ وہ وارث عرص پنجتن ضرور اسے اپنی غلامی کا شرف عطا فرمائیں گے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد مبارک تعلیمات غوثیہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی شخص اپنے آپ کو ہمارا مرید کہے، اپنے کو ہم سے منسوب کرے، وہ ہمارا ہی مرید ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان دستگیری سے کسی کو اپنی غلامی کا شرف عطا فرما دیں تو کیا تعجب۔ سرکار وارث پنجتن اعظم اللہ ذکرہ شان سخائے پنجتنی کا اظہار فرماتے ہوئے قیامت تک آنے والے طالبین کو اپنی غلامی سے سرفراز کر دیں تو اس میں بھی کیا تعجب۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب بھی اگر کسی کے دل میں وسوسہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہی ہے جو سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے خود ارشاد فرمایا سنا سنا محبت ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اے عاشقان وارث، سلسلہ عالیہ وارثیہ میں داخل ہو کر وارثی ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے ہمیں ایک اور ذریعہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ذریعہ ہے سرکار کے احرام پوش فقراء۔ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے بہت سارے فرامین آپ نے سنے۔ سرکار نے فرمایا ہمارا مشرب عشق ہے اور عشق میں خلافت اور جان نشینی نہیں۔
سرکار نے علل اعلان یہ فرما دیا کہ ہمارا کوئی جانشین یا کوئی خلیفہ نہیں۔ سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے اسناد خلافت اپنے فقراء کو عطا نہیں فرمائے، خلیفہ نہیں بنایا، مگر فیضان خلافت سے، فیوز خلافت سے محروم نہیں رکھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا بیدم شاہ صاحب وارسی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ خاندان عالیہ وارثیہ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ موضوع بحث ہے کہ جب صاحب سلسلہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بنایا تو آئندہ طالبین طریق کو منسلک سلسلے عالیہ کرنے اور آرزوئے ممبر ارشاد و ہدایت کے فیضیاب ہونے کی صورت کیا ہوگی۔ بیدم شاہ صاحب وارثی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس موقع پر بدگمانی کا بھی امکان تھا کہ کوئی کہتا کہ یہ سلسلہ صرف سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ہی کی ذات تک محدود رہا، لیکن نہیں، نصیب دشمنا ایسا خیال کرنے کا موقع نہیں، بلکہ جہاں اس البلی سرکار کے تمام انداز زمانے سے نرالے تھے، اسی طرح اس بار خاص میں بھی ایک طرز جدا گانا تھی۔ بیدم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے احرام پوش فقراء سرکار عالم نواز کے زمانہ حیات میں مجاز بیعت تھے اور جا بجا سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیے ہوئے تھے، اب بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ حاجی محمد شاہ صاحب وارثی نقل کرتے ہیں کہ مولانا مولوی ہدایت اللہ صاحب وارثی الانصاری محدث صورتی کا واقعہ ہے جو خود انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا۔ محدث صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ جہان پور میں ایک احرام پوش وارثی درویش ملے جو بڑے ذاکر و شاغل اور اہل دل تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تمہارے پیر مل جائیں تو میں ضرور مرید ہو جاؤں۔ اس وارثی درویش نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہی ہاتھ ہے۔ محدث صورتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی بیعت کا خیال پیدا ہو گیا، اور جب میں دیو شریف میں سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے دربار اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار نے میرے کچھ کہے بغیر خود بخود ارشاد فرمایا، سنا یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ دو نہیں۔ محدث صورتی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے کچھ احرام پوش فقراء جسے مسکین شاہ صاحب وارثی، یتیم شاہ صاحب وارثی، معصوم شاہ صاحب وارثی، قادر شاہ صاحب وارثی، حق اللہ شاہ وارثی، سیاحی شاہ وارثی، ان کے علاوہ دیگر فقراء سرکار کے زمانہ حیات ظاہری میں بیعت لیتے تھے، اور جب ان فقراء کے دست گرفتہ وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے، اور اگر کوئی شخص بطور شکایت سرکار سے کہتا کہ حضور یہ سرکار کے فلاں فقیر کے مرید ہیں، حضور کی موجودگی میں ان کو بیعت لینے کا کیا حق ہے، تو سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ان مریدین سے ارشاد فرماتے، سنا تم ہمارے مرید ہو، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہی ہے، ان سے اور ہم سے محبت رکھو۔ اے عاشقان وارث، آج بھی ایسے فقراء وارثی جو خلوص کے ساتھ راہ فقر میں تعلیمات وارث کے عامل، نمائشی باتوں سے بے تعلق اور جامع محبت سے سرشار، فنافی شیخ کے مرتبے پر فائز ہوں، ان کے دست مبارک پر بیعت ہونا ایسا ہی ہے جیسے دست وارث پر بیعت ہونا۔ ایسے ہی فقراء کے تعلق سے وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ دو نہیں ہیں، بلکہ یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہی ہے۔ اے طالبان صادق، آج بھی ایسے فقراء وارثی موجود ہیں، ہاں کمیاب ضرور ہیں۔ جو بھی شخص ایسے وارثی فقیر کے ذریعے داخلہ سلسلہ عالیہ وارثیہ ہوگا تو وہ فقیر رہبر کہلائے گا، پیر نہیں۔ سلسلہ عالیہ وارثیہ میں پیر صرف اور صرف سرکار وارث ارث پنجتن حاجی و حافظ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی تنہا ذات ہے۔
سب وارثیوں کا ایک ہی وارث ہے روز الست سے اپنی صدا، وارث مجھ میں وارث میں، وہ راز میرا میں بھید اس کا، وارث مجھ میں وارث میں۔